بھٹی صاحب نہیں زیادتی ہے، سیاستدانوں نے ڈیلے کی کیوں بھائی؟ کیا وہ اکیلے بیٹھے ڈیلے کر رہے ہیں؟ تو بھائی یہ فیڈر پیتے بچے ہیں، یہ ڈیلے کسی سے ہو رہی ہیں، وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں میرے ساتھ ڈیل کر لو. پیغام تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے. وہ الفاظ کا چناؤ یا الفاظ کا درست استعمال نہیں کر پا رہے. ان کو لانے سے بہتر تھا ملک پر بم گرا دیا جاتا اور نیوٹرل جانور ہوتا ہے. حالانکہ عمران خان صاحب، اب میں اس میں بڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں عمران خان صاحب کو سن کے کہ مجھے ایک دن جب میں آخری مرتبہ ان سے ملا تو مجھے انہوں نے کہا کہ پتہ ہے تجھے میں جن باجوہ کو کیوں پسند کرتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ نیوٹرل ہے، اس لیے کہ وہ ڈیموکریٹ ہے، اس لیے کہ وہ پرانی فوج نہیں ہے، ضیاء الحق کی فوج، فلانی فوج، یہ اچھی فوج. پھر میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. پھر میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یار نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے. پھر اگلی مرتبہ عمران خان صاحب کو خیال آیا کہ یہ تو جانور ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ نیوٹرل کہاں سے آ گیا. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل والوں اب نیوٹرل ہی رہنا. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اب تمہارے نیوٹرل رہنے کا نہیں وقت گزر گیا ہے. تو ایک تو میں تھوڑا سا وہ واضح کر دیں کہ ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کردار ادا کرو اور فوج کو کہتے ہیں کہ الیکشن کرواؤ. یہ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا یہ یعنی یہ برباد ہو جانا، تباہ ہو جانا، الفاظ یہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کہہ دیتے اگر کہ شاید اس اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوتا ہے تو اس کا وہ زیادہ آرام سے نکل جاتی ہے. اور اللہ کرے میرے منہ میں خاک کہ یہ فوج برباد ہو جائے، ملک دو ٹکڑے ہو جائے، یا کوئی ہم دیوالیہ ہو جائیں. اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا نہ ہو، ہماری زندگیوں میں ایسا نہ ہو، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے ہوں گے، مجھے یقین ہے کوئی نہیں چاہتا، نہیں چاہتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کی بڑی مزے کی ہے. آپ نے 2-4 جملے سنائے اس پہ، تو آپ نے جیسے کہا کہ صبح بیٹھے شام تک، صبح سے لے کر شام تک الحمدللہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، چائے پیتے رہیں اور آپ اپنے سٹاف کو ڈانٹتے رہیں اور یہ سناتے رہیں. ایک بات بتاؤں، جس طرح عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے نا تو ہم ہمیشہ ان کے ساؤنڈ سنا کے کہتے تھے عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں، ان کے اپنے بیان کافی ہیں. اپوزیشن جو اب حکومت ہے اس کے لیے بھی یہی بات ٹھیک ہے کہ ان کے لیے بھی کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں، ان کے اپنے بیان کافی ہیں. الحمدللہ جس نے اس ملک کی مخالفت کی وہ ملک آج اس ملک میں اقتدار کے مزے لٹتا ہے. مولانا صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے کہا میں 14 اگست نہیں مناؤں گا. جب انہوں نے تو اس کے بعد ملک کو باہر بیٹھ کر گالیاں دینے والے، اس کے بعد انڈیا سے مدد مانگنے والے، اس کے بعد پاکستان مرد آباد کے نعرے مارنے والے، اس کے بعد الطاف حسین، اس کے بعد قومی پرچم جلانے والے، اس کے بعد آئین کو نہ مانے. آئین یار کیا آپ نے ملا کے یہ بنا دیا آئین. اس کے بعد آزاد بلوچستان کی بات کرنے والے، اس کے بعد سندھو دیش کی بات کرنے والے، اس کے بعد سندھ کی بات کرنے والے، اس کے بعد بلوچستان ٹوٹ جائے گا، آزاد ہو جائے گا، وہ کرنے والے سارے کابینہ کے حصہ ہیں. ساروں کو ہم سلوٹ مارتے ہیں اور تھامتے ہیں. تو لہٰذا اس ملک میں آپ پلیز اللہ کے نام پہ یہ غدار، کافر، یہ آئین شکن، یہ فلانا یہ مذاق بن گئے ہیں یار. کس کو دھکیلو گے؟ میں نے یہ کہا نا کہ ہر کوئی اپنے حسب ذائقہ ماریا ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے. اور میں تو واپس اس کے اوپر ابھی مجھے لگتا ہے آپ کا کچھ رہ گیا. آج آپ نے کہا تھا کہ چونکہ لکھنا کوئی نہیں، پڑھنا کوئی نہیں، تو آج ذرا مجھے دل سے بات کرنے تھے، بولنے لگے تھے، جگت مارنے لگے تھے، لیکن انہوں نے میرا ساتھ دے دیا. تھینک یو. کیمرہ کی نوٹس کی وجہ سے خوف آتا ہے. ویلکم ان کیمرہ. ان کا دل کا پلاٹ آج کل خالی ہے. اچھا تو یہ سارا کرنے والے، جب آپ نے وسیم بادامی صاحب سے پہلا سوال کیا نا مجھے بڑا مزہ آیا، کیونکہ بادامی صاحب ہمیشہ سوال کرتے ہیں، پہلا ان پہ پڑ گیا نا. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ خدا کے لیے ایک تو یہ نہ کرو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو چناؤ میں نے کہا کہ بہتر کرنا چاہیے. تیسری بات یہ عمران خان صاحب کے لیے میں جو کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ تنقید کرتے ہیں ہم بھی، فوج تنقید کرتے ہیں ہم بھی، مگر ایک تنقید اور ایک انسلٹ اور بےعزتی اور تحقیر اور اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ریڈ لائن ہوتی ہے، وہ لائن کا وہ ریڈ لائن عمران خان کو نہیں کرنی چاہیے. شہباز شریف نے کہا بھکاریوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، یہ ایک حقیقت اس ملک کی. لیکن شہباز شریف کو یہ کہنا، اور پھر آج اچھا شہباز شریف سے یاد آیا، آج وہ سلمان شہباز بھی سنا ہے ادھر وہ بیٹھے ہوئے تھے ترک وزیر کے ساتھ، اور ادھر شاہی محل میں پورا پروگرام آخری دو کر کے آخری 2 جملے میں کہہ رہا ہوں، آخری 2 جملے کر لے یوٹیوب بروٹس جیلس لوگوں. اچھا آخری 2 جملے کہنے کا. دوسری آخری بات، پلیز مریم نواز صاحبہ
پلیز اپنے پچھلے بیانات سن کے وہی کیسٹ سن کے نا ذرا چپ کریں. زرداری صاحب انہوں نے کہا میں تنقید کی لیکن فوج کی بہتری کے لیے. زرداری صاحب نے تو ہمیں سندھ کارڈ سے اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ ہم تو بات ہی نہیں کرتے. میں نے ایک مرتبہ وہ کہہ دیا اپنے مزاحیہ پروگرام میں میزبانی کر رہا تو اس میں نے کہہ دیا کہ ہمارے غریبوں کنگلوں فقیروں کے ارب پتی رہنما اس پہ ہمارے چینل کے انہوں نے شیشے توڑ دیے. تو اس طرح نہ کریں پلیز, تھوڑی سی برداشت. ہماری اب سوال میں اس چیز کو ایڈریس کریں ذرا کہ وہ تمام لوگ جو اس ملک میں کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں, اگر آپ اس انٹرویو کو دیکھیں تو آپ یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کچھ الفاظ کا چناؤ کچھ زیادہ بہتر ہو سکتا تھا. یہ تباہ ہونے کے لفظ ان کا تجزیہ آپ کہیں میں تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا یا کرتی, لیکن اس کو جو لوگ سب سے بڑے چیمپئن ہیں اس ملک میں کہ غداری کے وہ نہیں ہونے چاہیے, مذہب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, جب موقع ملتا ہے تو چھوڑتا تو کوئی نہیں. کاشف ایک تو سب سے پہلے بات میرے خیال ہے خان صاحب نے بات کرنی تھی, وہ ایک وقت کا انتظار کر رہے تھے. اب ان کو لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس وقت لوہا گرم ہے, وہ وہاں چوٹ پہنچا سکتے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اسٹیک ہولڈرز کو. تو انہوں نے سوچا یہ وقت مناسب ہے, مجھے بات کر دینی چاہیے. دوسری بات ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ خان صاحب نے ایسی بات کی ہے؟ ہرگز نہیں, اس سے پہلے بھی بات کرتے. سارے مسئلہ ہوتا ہے ٹائمنگ کا. مجھے یاد ہے 2013 میں ایک دفعہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم بڑے غریب ہیں, بھوکے ننگے, کچھ ایسی بات کر دی. اچھا اس وقت چونکہ حالات موافق تھے, وہ اسٹیٹمنٹ بالکل اس میں آئی نہیں مائکروسکوپ میں, شہباز صاحب نے کہہ دیا تو وہ چیز پلے اپ ہو گئی. اسی طریقے سے اس سے بہت زیادہ ڈفرنٹ اور اس سے بہت زیادہ میں کہوں بہت ساری چیزیں میں نکال کے آیا ہوں, کہہ چکے ہیں خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں. اور اس وقت کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی, کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ ریاست نا اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ ایک تلخ سوال یا ایک تلخ کامنٹ سے جو ہے وہ خطرے میں آ جائے, یا اتنی ایگوز فریجائل نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس ملک میں سخت سوالات پوچھنے کی جرت نہ کر سکیں. 70 سال ہو گئے, اب ہم پھر فیڈ اپ. کتنے لوگوں کو غداری کے کتنے لوگوں کو غداری کے فتوے آپ نے دینے, کتنے لوگوں پہ بغاوت کے مقدمے کر رہے ہیں. میں تو پی ایم ایل این کو کہتی ہوں کہ خدا کے واسطے اگر یہ آپ کر رہے ہیں تو رک جائیے, کیونکہ مقافات عمل از ویری ریئل ان پاکستانی سیاست. اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو پلیز اس کی پولیٹیکل اونرشپ نہ لیجیے گا اور آپ کہہ دیجیے کہ نہیں یہ ہم صحافیوں کو ہم نہیں ڈرا رہے. مریم نواز صاحبہ نے جو اس کی جو پولیٹیکل اونرشپ لے رہے ہیں وہ اپنے لیے گڑا کھود رہے ہیں. خدا کے واسطے یہ نہ کریں. لوگوں کے لیے ایک سوال ہے, ایک تو یہ نا عمران خان نے کہا, ہم نے کہا کہ وہ اس طرح کے الفاظ. ایک ہے کہ جو ہمیں نہیں پتا تھا کہ بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک ہیں, یہ کس نے بتایا؟ نواز شریف صاحب. ہمیں نہیں پتا تھا یہ جاتی عمرہ کا گریٹر پنجاب بنانے والا نواز شریف صاحب, کس نے بتایا؟ زرداری صاحب نے. تو یہ آپس میں اگر مل کے آج مل سکتے ہیں دونوں غدار تو پلیز اور غدار. اور بھی سوال ہے کاشف, اس پہ بریک پہ چلے جائیں, کہ اس ملک میں ہمیشہ سیاست دانوں کو ہی سیکیورٹی رسک کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑا ایپٹ سوال ہے. نہیں کس کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں نہیں, لیکن یہ جو سیکیورٹی رسک کا یہ کانسیپٹ جو ہے یہ خالی سیاست دانوں کے اوپر پالیٹکس پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی. یہ یاد رکھیں, یہ پچھلے 5-7 سال میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس شروع ہوئی, ورنہ 80 کی دہائی 90 کی دہائی میں اینٹی پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, مسلم لیگ نون پرو اسٹیبلشمنٹ. پھر یہ راستے بیچ میں کہیں معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ سافٹ ٹارگیٹ ہے. لیٹس بی ویری آنسٹ, اس ملک میں سیاست دانوں کو کچھ بھی آپ کہہ دیں سافٹ ٹارگیٹ ہے. آپ ایک دوسرے کو جس کی بھی ماں پہ کس کو کہہ رہے ہیں, ایک سوال کہہ نہیں سکتے نا, کہہ نہیں سکتے ایک دوسرے کو, کیونکہ سیاست دان ہی کہہ سکتے, کوئی اور کہہ نہیں سکتا, کسی اور کے لیے کہہ نہیں سکتے. ہم 2-4 سالوں کے کب اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے, نہ کریں. 90s کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ 1990s بھٹو صاحب کا وہ جو 4 سال بے نظیر بھٹو ویلکم کیا مشرف صاحب کے مارشل لا کو, کہا اینٹی ڈیلیں کی انہوں نے, نہ کریں اس طرح. بھٹی صاحب نہیں جاتی ہے, سیاست دانوں نے ڈیلے کی کیوں بھائی؟ کیا وہ اکیلے بیٹھے ڈیلے کر رہے ہیں؟ تو بھائی یہ فیڈر پیتے بچے ڈیلے کسی سے ہو رہی ہیں, وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے اندر. یہ بڑا آسان ہے کہنا سیاست دانوں نے ڈیلے کی. بھائی کس سے ڈیلے کی؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں آپ یہ چینل چھوڑ دیں, چھوٹے چینل میں آ جائیں تو چلے جائیں. دونوں باتیں ہونی چاہیے, خالی ایک طرف کا مقدمہ نہیں ہونا چاہیے. یہ برے ہیں, مقدمہ دونوں طرف کا ہونا چاہیے. کوئی ڈیل کر رہا ہے تو کوئی دوسری طرف ڈیل آفر بھی کر رہا ہے, ڈیل آفر بھی ہو رہی ہے. لیکن میری بات آفر ریجیکٹ کر دیں. ایک سیکنڈ بٹی صاحب, حضرت بٹی, حضرت ارشاد بٹی صاحب, نہیں یہ فیڈر پیچھے بچے ہیں 74 سال ہمیں ہو گئے. ایک ہی بات کر رہے ہیں, میں ذرا بریک لے لوں, اجازت دے دیں. میں جانے سے پہلے میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں باہر تو آپ بھی نہیں خوش. بٹی صاحب اپنی اون گول کری جا رہی ہیں, یہی باتیں کہی. یہ اس دن ماریا کے ساتھ یہی بحث ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ جی یا جو بھی جو تھے اس محفل میں, انہوں نے کہا جناب دیکھیں پچھلے 3 سال میں ووٹ کو عزت دو کے نعرے سنتے ہیں, اور لگا ایسے کہ اب ایک پارٹی جس کے اوپر سب سے بڑا الزام تھا کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نے کہا جی اب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں ہوتی. لیکن جب پہلا موقع ملتا ہے
تو نقصان کون کرتا ہے؟ اس کا میرے پاس جواب ہے، بریک کے بعد بالکل جواب ہے، کیونکہ سسٹم اور دوسرا یہ بیان بازی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم جب بیان کو دیکھتے ہیں تو میں تو کسی چیز کو بھی دیکھنے کے لیے بڑا ڈسپیشنیٹلی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس بیان کا مقصد کیا ہے یا کیا کون سی نئی چیز ہے. کون اس ملک میں بڑا آرام سے ٹیگ لگ جاتا ہے اس سائڈ کا یا اس سائڈ کا. اگر آپ دیکھیں میں نے اسی لیے آپ کو تینوں چیزیں دکھائیں، ماضی میں ان تینوں چیزوں پہ بڑی تفصیلاً لوگ بیان بازی کرتے رہے. اس کیس میں ایسا ہوا کہ وہ تینوں چیزیں ایک جملے میں اور ایک جواب میں اکٹھی ہو گئی. اور ظاہر ہے جو لوگ پہلے اس طرف تھے، عمران خان صاحب میاں صاحب کے بیانات کو دیکھ کر کہتے تھے ملک دشمنی ہے، یہ تو انڈیا سے رلے ہوئے ہیں، اب وہ ٹیبلز ٹرن ہو گئے. عمران خان صاحب کو بیرونی ایجنٹ کہا جا رہا ہے. آج مریم اور نواز شریف صاحبہ نے اس طرح کی گفتگو فرمائی. پاکستانی پالیٹکس ہے، کیا کریں، ایسے ہی چلے گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.